السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کسی وسیع و عریض ملک پر حکومت کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اس نے اپنے بہنوئی کی سفارش پر ایک شخص کو موسمیات کا وزیر لگا دیا۔ سفارشی وزیر روزانہ بادشاہ کے حضور پیش ہو کر لطیفے اور چٹکلے سناتا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا۔ وہ وہاں پہنچا تو حسب سابقہ بادشاہ کو لطیفے سنانے لگا۔ بادشاہ نے اسے روکا اور کہا کہ اپنے محکمہ یعنی موسم کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ بادشاہ کو کیا بتائے۔ بہرحال اس نے بادشاہ کو اور باتوں میں الجھا کر اپنی جان چھڑا لی۔ ایک روز بادشاہ شکار پر جانے لگا تو رمان کی سے قبل اپنے وزیر موسمیات سے موسم کا حال پوچھا۔ چالاک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، موسم بہت اچھا ہے اور اگلے کئی روز تک اسی طرح خوشگوار رہے گا۔ بارش وغیرہ کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ بادشاہ موسم کا یہ حال سنتے ہی مطمئن ہو کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کو ایک کمہار ملا جو کہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر کی جانب جا رہا تھا۔ خستہ حال کمہار نے بادشاہ کو سلام عرض کیا اور کہا، حضور، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ اس موسم میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کمہار کے سلام کا جواب دیا اور اسے بتایا، آج شکار کے ارادے سے جنگل کی طرف جا رہا ہوں۔ کمہار متفکر ہو کر کہنے لگا، حضور، آج کا دن شکار کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد موسم کے خراب ہونے اور بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ابے وہ برتن بنا کر گدھے پر لادنے والے، تو کیا جانے موسم کیا ہے؟ میرے وزیر موسمیات نے بتایا ہے کہ موسم نہایت خوشگوار ہے اور شکار کے لیے بہت اچھا دن ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے، کیا اول فول بک رہے ہو؟ پھر بادشاہ نے ایک مصاحب کو حکم دیا کہ اس بے پر کی چھوڑنے والے جاہل کمہار کو 2 جوتے مارے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہوا اور کمہار کو 2 جوتے نقد مار کر بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ شکار کھیلنے میں مصروف ہو گیا اور شکار کھیلتے کھیلتے گھنے جنگل کی طرف چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد گرج چمک شروع ہوئی اور پھر تیز بارش بھی ایسی کہ خدا کی پناہ۔ بادل خوب کھل کر برسے، ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ بادشاہ اور اس کے لشکر کو سارا شکار بھول گیا۔ جنگل پانی سے جل تھل ہو گیا۔ ایسے میں خاک شکار ہوتا۔ بادشاہ نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ بڑی مشکل سے گھنے جنگل سے نکلا اور برے حالوں میں واپس محل پہنچا۔ اب اسے کمہار کی بات یاد آئی کہ اس کی پیشگوئی تو سچ ثابت ہوئی۔ واپس آ کر اس نے 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ سفارشی اور نااہل وزیر موسمیات کو فوری طور پر برطرف کر دیا، اور دوسرا یہ کہ کمہار کو دربار میں طلب کیا، اس سے ناروا سلوک کی معذرت کی، بیش بہا انعامات سے نوازا
اور اس سے وزیر موسمیات بننے کی پیشکش کی۔ کمہار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور، کہاں میں جاہل، گنوار اور ان پڑھ شخص، اور کہاں سلطنت کی اتنی اہم وزارت۔ میں تو صرف ایک ہی اپنا خاندانی ہنر جانتا ہوں۔ مجھے تو صرف مٹی سے خوبصورت برتن بنا کر بھٹی میں پکانے اور گدھے پر لاد کر بازار میں فروخت کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ مجھے موسم کا رتی برابر بھی علم نہیں۔ ہاں، البتہ موسم کا حال جاننے کے لیے میرا گدھا بڑے کام کا ہے۔ جب میرا گدھا اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکائے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ضرور ہوگی۔ یہ میرا تجربہ ہے اور کبھی بھی میرے گدھے کی یہ پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کمہار کے گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا، اور کمہار کو وزیر موسمیات یعنی گدھے کا خدمت گار۔ یوں بادشاہ کے ایک فیصلے سے وہ تینوں خوش ہو گئے۔ بادشاہ کو بغیر تنخواہ کے وزیر مل گیا، گدھے کو سارا دن مٹی اور برتن اٹھانے سے نجات ملی، بوڑھے کمہار کو برتن بنانے اور سارا دن ذلیل و خوار ہو کر بیچنے کی خواری سے چھٹکارا ملا۔ پس معلوم ہوا کہ ایک سفارشی اور نااہل شخص سے تو گدھا ہی بہتر۔